الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندھیرے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل۔ نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ دن میں اندھیرا چھا گیا۔ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں پیش آتی تھیں۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا سی ہوا تیز ہو جاتی تھی تو ہم لوگ قیامت کے آ جانے کے خوف سے مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آندھی چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ فائدہ: آج کسی بڑے سے بڑے حادثے، مصیبت، بلا میں بھی مسجد کسی کو یاد آتی ہے۔ عوام کو چھوڑ کر خواص میں بھی اس کا اہتمام کچھ پایا جاتا ہے۔ آپ خود ہی اس کا جواب اپنے دل میں سوچیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شعیب ابی طالب کا قید ہونا۔ مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار سے تکلیف پہنچتی ہی رہی اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں، تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحم دل اور منصف مزاج ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت کے 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جا سکیں، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں، تو بڑی دقت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے، جو 83 مرد اور 18 عورتیں بتلائی جاتی ہیں، متفرق طور پر ہجرت کی اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہجرتیں کی اور بعض نے ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سے تحفے تحائف دے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بھی بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس کے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول حکام اور پادریوں سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی، اور رشوت خور حکام نے
تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بیوقوف لڑکے اپنی قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے، جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفائے مکہ نے اور ان لوگوں کے باپ، چچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائے، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے، بغیر تحقیق ان کو حوالہ نہیں کر سکتا۔ اول ان سے بلا کر تحقیق کر لو، اگر یہ صحیح ہو تو حوالہ کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں، مگر اللہ کے فضل نے مدد کی اور ہمت سے یہ طے کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف بات کہنا چاہیے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا، ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، ہم میں قوی ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا، جس کے نسب کو، اس کی سچائی کو، اس کی امانت داری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور بتوں کے پوجنے سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم دیا، صلح رحمی کا حکم کیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، نماز، روزہ، صدقہ خیرات کا حکم دیا، اچھے اخلاق تعلیم کیے، زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی، جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو ہر طرح ستایا۔ ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، جو قرآن تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی اول کی آیتیں پڑھی، جس کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری بھی جو کثرت سے موجود تھے۔ سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ آپس میں صلاح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے۔ ساتھیوں نے کہا، ایسا بھی نہیں چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتہ دار ہیں، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے
اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں، جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے تھے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ چخ چخ کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا تم جو چاہے کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا تم امن سے ہو، جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کرا دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا، اور اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ وہ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو المطلب کا بائیکاٹ کیا جاوے، نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے حوالہ نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم سہ نبوی کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سا سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے۔ عورتیں اور بچے بھوک سے بیتاب ہو کر روتے اور چلاتے، اور ان کے اعزاء کو اپنی بھوک اور تکلیف سے زیادہ ان بچوں کی تکلیفیں ستاتی۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیفہ دیمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ
ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشقتیں گزری ہوں گی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اطاعت فرماتے رہے۔ فائدہ: یہ تکلیف اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہیں جن کے آج ہم نام لیوا کہلاتے ہیں، اور اپنے کو ان کا متبع بتلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم لوگ ترقی کے باب میں اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات نے قربانیاں کتنی فرمائی اور ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر کیا کیا۔ کامیابی ہمیشہ کوشش اور سعی کے مناسب ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام، بددینی اور دنیا طلبی میں کافروں کے دوش بدوش چلے اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آندھی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابر، آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ فک ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لاتے، اور یہ دعا پڑھتے رہتے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ ترجمہ: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ، اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرے پر انبساط شروع ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا، اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ اور مفہوم ملاحظہ کیجیے۔ ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے: یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں برسانے والا، نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، اور نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے کچھ نہ دکھائی دیتا تھا۔
اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ فائدہ: یہ اللہ کے خوف کا حال اس پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین و آخرین ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے۔ اس وعدے خداوندی کے باوجود پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے توبہ، استغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قسم کی لغوی تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔